السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ رکھے۔ جی، 3 صحابیات کے بارے میں ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ آج ہم جس صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل سنتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھانے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جی، آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں سیدہ ام فضل لبابہ ہلالیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ ان کا نام ہم ابھی پہلے بھی سن چکے ہیں۔ کون سی آڈیو میں؟ سیدہ اسماء بنت امیس کی آڈیو میں ہم نے ان کا نام سنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم ان کی آگے ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ نام ان کا لبابہ تھا، والد کا نام حارث بن حزن تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کس طرح؟ ذرا دیکھیں کہ کس قدر خوش قسمت خاتون تھی کہ اللہ نے بیٹیاں دی تو ایک سے ایک بڑھ کر داماد اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا۔ جی، سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند بنت عوف کی بیٹی سیدہ میمونہ رضی اللہ کے ساتھ شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام فضل کے ساتھ شادی کی، جن کا ہم ابھی تذکرہ پڑھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ رضی اللہ کے ساتھ شادی کی، اور چوتھی بیٹی سیدہ اسماء بنت امیس کے ساتھ سیدنا جعفر بن ابی طالب نے، جن کا نام جعفر بن ابی طالب یا جعفر بن طیار بھی جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ان سے شادی کی۔ جب وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو سیدہ اسماء رضی اللہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے شادی کی، اور جب وہ وفات پا گئے تو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ کے ساتھ شادی کی۔ کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے؟ اور وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی، یعنی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے داماد تھے، ان کے دو چچا جو تھے، ان کے چچا جو تھے حضرت عباس تھے، اور پھر حضرت حمزہ تھے، اور پھر ابی طالب کے بیٹے جعفر تھے، ان سب وہ سب بھی جو تھے، اور اس کے بعد ابو بکر اور علی ہند بن عوف داماد تھے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے 6 بیٹے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام فضل تھا، اسی کی مناسبت سے سیدہ لبابہ رضی اللہ کی کنیت ام فضل رکھی گئی، ٹھیک ہے، ام فضل رکھی گئی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، جو کہ بہت بڑے عالم اور جن کو ترجمان القرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، عبداللہ بن عباس۔ تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا، پانچویں کا نام کشم، اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ تھی جناب وجہ کہ ام فضل ان کی کنیت کیوں تھی، 6 بیٹے تھے اور پہلے بیٹے کا نام کیونکہ فضل تھا، تو پھر اسی بنا پر ان کی کنیت جو تھی وہ ام الفضل کہلائی، ٹھیک ہے، اوکے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ سیدہ ام فضل اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ ام فضل نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ انہیں سیدہ خدیجہ بنت خولید کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔
اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا، یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھی، جس طرح کے ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے۔ سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور و ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا۔ آپ سوچیں کہاں یہ خاتون اپنے خاندان کی سردار تھیں اور کہاں اسلام لانے کی وجہ سے ان کا شمار کمزور اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح البخاری میں نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، عبید اللہ یعنی عبداللہ بن عباس کے بھائی عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور و ناتواں تھے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے روایت کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت کی کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے معذور قرار دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام فضل کی بہت قدر کرتے تھے، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ام فضل رضی اللہ کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لگائی بجھائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوفزدہ تھے، وہ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے، اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے کہ جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا۔ تو وہ غلام بتا رہے ہیں کہ جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے، ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے، اور لشکر اسلام کی فتح سے ہمارے عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ابو رافع کہتے ہیں، یعنی وہ غلام بتا رہے ہیں کہ میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کیا کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا، میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھی۔ ہمیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اچانک ابو لہب چلتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بیٹھا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے اس کو بلایا اور کہنے لگے کیا خبر لائے ہو؟ وہ بیٹھ گیا، سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا، میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی؟ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا، ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم پھر میں بھی اپنے لوگوں کا کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شاہ سوار سیاہ و سفید ڈبی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے، اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے حجرے کی تنابیں اپنے ہاتھ سے حجرے کی
نبی اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پہ ایک زوردار تماچا رسید کیا اور میری اس سے مدبیر ہو گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ سیدہ ام الفضل نے حجرے سے ایک لٹ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پہ دے ماری، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا، اور غضبناک انداز میں کہنے لگیں کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ تجھے یہ جرت اس لیے ہوئی کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے؟ ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے وہاں سے 9 ہو گیا۔ اللہ کی قسم 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیا اور اسی بیماری سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ ساری بات آپ کو جو بتائی جا رہی ہے ان کے غلام کا قول ہے، ام الفضل کے غلام کا۔ اور اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا۔ جب اس کی لاش میں بو پیدا ہو گئی تو قریش کا ایک آدمی اس کے بیٹوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو لہب کے بیٹوں تمہارا کچھ نہیں رہے کہ کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش کی بدبو سے بھبکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی اور اسے تم شرم کرو کہ دفن نہیں کر رہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لاش کے قریب اس لیے نہیں جا رہے کہ کہیں یہ متعدی بیماری ہمیں بھی لاحق نہ ہو جائے۔ اور تو اس نے کہا چلو کم وقتوں آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے دور سے ہی اس کی لاش پر پانی پھینک کر اسے غسل دے دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں ایک گڑھا کھود کر لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کے اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اس طرح ابو لہب اپنے بد انجام کو پہنچ گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ کے مسلمان ہونے کی علامتیں۔ ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا چچا آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا، اتنا ہی وہ آپ پر غمگسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی تھی تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اقبا ثانیہ کے موقع پہ کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو سیدنا عباس رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تاکہ انصار سے اپنے بھتیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اس بات کی بھرپور تائید حاصل کریں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں۔ عقبہ میں یہ ملاقات رات کی تاریکی میں خفیہ تھی، قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چچا سیدنا عباس مشرک ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس اہم ترین موقع پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہ دیتے۔ نمبر 2، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تو سیدنا عباس رضی اللہ نے ایک باتمات شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ جنگ بدر کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور ان کے الزام بہت خطرناک ہیں، تو اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو پھر وہ اپنے بھتیجے کو یہ اطلاع کیوں دیتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ کو یہ حکم دیا تھا کہ میدان بدر میں اگر عباس رضی اللہ تم میں سے کسی کے سامنے آ جائیں تو اسے قتل نہ کرنا۔ یاد رہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ کے بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ مشرکین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا، اور جنگ بدر میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قریش شک و شبہات کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور ان کے غلام نے بھی یہ گواہی دی کہ سیدنا عباس اور ان کی رفیق حیات سیدہ ام فضل ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جی پھر بابرکت خواب۔ ام الفضل کو ایک رات ایک خواب آیا اور وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی، اکثر و بیشتر آپ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ جب ان سے کے دل میں کوئی ایسا اضطراب پیدا ہوتا جس کو برداشت کرنا دشوار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کرے۔
وہ اس غرض سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ خواب نظر آیا کہ آپ کی جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہے، میں تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا اور تیرے بیٹے کشم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، سیدہ فاطمہ زہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا، اور وہ دودھ پلانے کے لیے ام الفضل کے سپرد کیا گیا، اور جب انہوں نے ان کا دودھ چھڑایا تو ان کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسے آپ کی گود میں اور ان کو آپ کی گود میں بٹھا دیا تو سیدنا حسن نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ یہ صورتحال ام الفضل نے دیکھی تو دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا تو نبی پاک صلی اللہ مطلب حضرت حسن کے نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آ۔ تو پھر ام الفضل نے عرض کیا یا اللہ اپنا تہبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اس کو دھو دوں، آپ کوئی دوسرے کپڑے سے بھی تن کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور ہم مسائل میں یہ چیز ہمیں معلوم ہے کیونکہ وہ بالکل ابھی دودھ پیتے بچے تھے، نومولود تھے، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں جو ہے ایسے کہا۔ اچھا پھر روایت ہے کہ حدیث رسول کی روایات، سیدہ ام فضل نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ۔ سب سے پہلی بات جو میں نے اس جگہ کو پڑھ کے میرے ذہن میں آئی اور میں نے سوچی کہ دیکھیں سیدہ ام فضل ایک صحابیہ ہیں، بات کر رہی ہیں کس سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سے، اور کیا کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، اور ہمارے گھروں میں اگر یہ بات کر دی جائے، کوئی بچہ اس طرح کی بات کر دے، کوئی بڑا اس طرح کی کسی کی موت کی بات کر دے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اوہو تم کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو، کہ ہائے تم اس کے لیے ایسا سوچ رہے ہو، یا موت کا تذکرہ نہ کرو، اس طرح کی بات۔ آپ دیکھیں پوچھنے والا کون ہے اور کس سے پوچھا جا رہا ہے، اس ہستی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، تو بھی ہمیں کوئی وصیت کر دیں کہ کتنی دل میں تڑپ تھی کہ جب تک تو زندہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ہم ان سے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، تو جب یہ نہ رہے تو ہم کیا کریں گے، فکر تھی نا اپنے ایمان کی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ سیدہ ام فضل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 30 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان سے آگے روایت کی۔ اس طرح انس بن مالک، سیدہ ام فضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی سیدہ ام فضل سے احادیث کو آگے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آگے آ گیا وفات کا معاملہ۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ایک تو بچوں کی تربیت، کہ عبداللہ بن عباس جیسے بیٹے، عبید اللہ بن عباس، فضل بن عباس، الحمدللہ سبحان اللہ، کتنے عظیم بیٹوں کی وہ ماں تھی، ان کی کتنی پیاری انہوں نے تربیت کی تھی۔ اور نمبر 2 کہ جب وہ دفاع کرتی تھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دین کا، مسلمانوں کا، جب کوئی دین کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ نہ ڈر ہو کر جو ہے دین کے حق میں بولا کرتی تھی اور دفاع کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ سبحان اللہ، کہاں سے ایسی بہادر مائیں پھر لائیں، کہاں سے ایسی جذبوں والی عورتیں پھر لے کے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم بھی دین کے علم کو سیکھیں، اپنی ذات پر اپلائی کریں، اور پھر جو ہے وہ دشمنان دین کے مقابلے پر اپنے بچوں کی نہ صرف تربیت کریں بلکہ دین کی ترویج کرنے کا بھی باعث بنیں۔
وہ دشمنان اسلام کافر اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی. انہوں نے ایک مثالی مومن صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے اعلیٰ و عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا. سیدہ ام فضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی. وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملی. ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی اور انہیں جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا. اللہ تعالی سیدہ ام فضل رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا بسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کی سی جزا میں سرفراز کرے. آمین یا رب العالمین.